شکریہ جی. نوید قمر صاحب آپ کا نام یہاں پہ وہ ہو رہا ہے بٹن. اوکے. We'll move to item number 4, further discussion on the motion of thanks moved by Dr. Zahiruddin Babar Awan Sahab, Minister for Parliamentary Affairs, on 12th November 2008. Gee, the name I have, Mr. Nadeem Afzal Chand Sahab. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Madam Speaker. یہ میرے اوپر اور بوجھ آ گیا ہے کہ میں ضمیر کے مطابق بات کروں کہ کتنے لوگوں کے داد کی وجہ سے میں یقیناً منافقت سے کام نہیں لوں گا. پریزیڈنشل ایڈریس کے اوپر آج ہماری بھی باری آئی ہے. بہت دنوں سے ہم سنتے آئے ہیں 2-3 الفاظ جن کو کثرت سے ہم سنتے آئے ہیں. ایک وعدہ خلافی اور ایک انکار. یہ میرا خیال ہے ہمارے پریس والے دوستوں نے بھی ہمارے ہاؤس نے بھی یہ ایک نعرہ بنا لیا. یقیناً جب وعدہ خلافی کی بات اگر میں کروں تو مجھے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. کیا میں خود تو وعدہ خلافی نہیں کرتا؟ جب میں انکار کی بات کروں تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میں انکار کرنے والوں کے ساتھ ہوں یا میں انکار کرنے والوں کے حق پہ بیعت کر رہا ہوں. صدر صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے. میں اپنے چند دوستوں سے ایک گزارش کروں گا، بڑے سینئر لوگ اس ہاؤس میں بیٹھے ہیں، کہ اس وقت اس ملک میں جو جمہوریت ہے میرے خیال میں یہ 10% جمہوریت ہے. ابھی 90% جمہوریت ہمارے ملک میں نہیں آئی، اور یقیناً یہ ہمارے رویوں سے آ سکتی ہے، ہماری میچورٹی سے آ سکتی ہے. اور اس ہمارے رویوں میں میچورٹی کو لانا یہ اپوزیشن کا بھی حق ہے، یہ حکومت کا بھی حق ہے، یہ پریس کا بھی حق ہے. تو میں گزارش کروں گا اگر ادھر سے وعدہ خلافی کی بات آئے اور ادھر سے بھی آئے، وہ کہیں گے صدر صاحب نے وعدہ خلافی کی ہے، ادھر سے دوستوں نے کچھ کہا ہے کہ ایک وعدہ چوری پرویز الہی سے بھی ہوا تھا وزیر اعلیٰ بنانے کا، ایک وعدہ کسی اور سے بھی ہوا تھا. ان باتوں کو آپ چھوڑیں، کیونکہ گزری ہوئی باتوں کو آپ بھولیں گے تو آپ جمہوریت کی خدمت کریں گے. جسٹس افتخار کے حوالے سے انکار کی بات ہوئی. اگر آپ انکار کہیں گے تو آگے سے ڈوگر کا بھی انکار آ جائے. کیا ڈوگر کا انکار بھی ایک انکار ہے؟ کہتے ہیں جی کہ مشرف صاحب کو اس نے انکار کر دیا کہ ہم آپ اسمبلی نہیں، میں ریٹیفائی نہیں کروں گا. میں اس ہاؤس سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا جمہوریت، کیا یہ اسمبلی صرف افتخار چودھری کے انکار کی وجہ سے وجود میں آئی ہے؟ کیا افتخار چودھری اتنی عظیم شخصیت ہے کہ یہ اسمبلی اس کے نام کے اوپر قربان کر دی جائے، اس سسٹم کو قربان کر دیا جائے؟ یقیناً نہیں. اس جمہوریت کے لیے ظہور لائی شہید نے بھی خون دیا، خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد صاحب نے خون دیا، شہید بھٹو نے خون دیا، بڑے بڑے سیاسی رفیقوں نے، ورکروں نے خون دیا. آج تک کسی جسٹس کا خون دکھائیں، کسی جرنیل کا خون دکھائیں، کسی اخباری مالکان کا خون دکھائیں. میں پریس کے ورکر کا خون ضرور ہوگا، کسی اخباری مالکان کا خون نہیں ہوگا. میں یقیناً آپ دوستوں سے یہ گزارش کروں گا ہاتھ باندھ کر کہ اس ہاؤس کو پرانے زمانے میں ہم دیہاتوں میں سنتے تھے، ایک چڑیل ہوتی تھی جو اس ہاؤس کے اوپر اس جمہوریت کو جو پچھلے 40 سال سے ایک چڑیل کھا رہی ہے. اس چڑیل کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، آمریت بھی ہو سکتا ہے، دیو بھی ہو سکتا ہے، ضروری چڑیل ہی ہو. چڑیل کی اور دیو کی جان میڈم سپیکر طوطوں میں ہوتی ہے. جب چڑیل کو مارنا ہو جو جمہوریت کی دشمن ہے، اس ہاؤس کی دشمن ہے، تو یقیناً اس کو مارنے کے لیے اس کے طوطوں کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ خواہ وہ طوطے ادھر ہوں، ادھر ہوں یا کہیں اور ہوں، خدا کے لیے پارٹی نظریات سے بالاتر ہو کر ان طوطوں کو ضرور ڈھونڈیں. ہم بیک بینچز ڈھونڈ رہے ہیں. ہماری بیک بینچز کی خواہ نون لیگ کیوں، خواہ پیپلز پارٹی کیوں، رائے ایک ہے. کیوں رائے ایک ہے؟ کیونکہ ہم ان 5 سٹار نشستوں میں سے نہیں ہیں.
ہم نہیں چاہتے کہ ایک انکار، ایک وعدہ خلافی کی بنیاد پر کسی اور کا ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اس جمہوریت کو قربان کر دیا جائے۔ میڈم سپیکر، اگر 1988 والی حالات واپس لانے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک ڈکلیئر کرتے تھے، تو یقیناً میں تو اپنی شہید قائد کے خون سے وہ غداری سمجھوں گا، اور یقیناً وہ محترم نواز شریف کے بھی نظریات سے غداری ہے۔ اگر چارٹر ڈیموکریسی پر انہوں نے سائن کی ہیں تو ہمارے لیے فریضہ ہے، لیکن اس کی یہ حالات نہیں ہیں۔ آپ ایک جگہ پہ اٹک جائیں، یہ سیاست نہیں ہے۔ یہ ایک سیاست میں کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوتے۔ آپ ایک انکار کے اوپر اٹک جائیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، میں نون لیگ کے دوستوں سے کہوں گا، آپ فارن پالیسی تو آج تک آپ نے میڈیا کے اوپر نہیں لائے۔ آپ کریں امریکہ کی مخالفت، نہیں کریں گے، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ ہر کوئی حالات کو سمجھتا ہے، لیکن جب ساری باتوں کا پتہ ہے، میرے سے سینئر لوگ بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے امریکن انوالومنٹ کدھر ہے، فارن ویسٹرن انٹرسٹ کدھر ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کدھر ہے، ان سب لوگوں کو پتہ ہے۔ تو ان سب باتوں کو سمجھنے کے باوجود پھر بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو یقیناً میں کہوں گا، اگر میاں نواز شریف کو بھی ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے تو یہ بھی اس جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ اور پیپل پارٹی وہ میں سپوکس مین نہیں ہوں، لیکن میں بھٹو شہید کا ورکر ہوں۔ میں سمجھتا ہوں پیپل پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا میاں نواز شریف کی نائلی کا۔ وہ جن کو فائدہ ہے وہی لڑا رہے ہیں۔ جن کو میاں نواز شریف کے اس ہاؤس میں آنے سے نقصان ہوگا، وہی چاہتے ہیں کہ وہ ڈسکوالیفائی ہوں۔ پیپل پارٹی تو چاہتی ہے کہ میاں نواز شریف اس سیٹ پہ آ کر بیٹھیں یا اس سیٹ پہ آ کر بیٹھیں۔ پیپل پارٹی تو چاہتی ہے، یہ بیک بینچز بھی چاہتے ہیں کہ اپنی لیڈرشپ سے ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے۔ آج تو یہ مل بھی نہیں سکتے، صحیح بات بھی نہیں کھول کے کر سکتے۔ جمہوریت کی باتیں کرنے والے، میں کہتا ہوں ہر پارٹی میں ون مین شو ہے۔ اگر کہیں جمہوریت ہے تو اس کی پیپل پارٹی میں تھوڑی سی جھلک آتی ہے۔ وہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب پریزیڈنٹ صاحب نے میٹنگ بلائی کہ میں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ، کیا رائے آپ کی، یقین جانے میں نے مخالفت کی تھی، سارا پیپل پارٹی گواہ ہے۔ میں نے اپنا لاجک بیان کیا، میں نے کہا آپ صدر نہ بنے۔ انہوں نے خوشی سے مجھے سنا اور اپریشیٹ بھی کیا۔ لیکن جب سعید الزمان صدیقی کو کینڈیڈیٹ بنایا گیا، کسی دوست نے جاوید ہاشمی کا نام لیا کہ اس کو کینڈیڈیٹ بناؤ؟ جو جمہوریت کے لیے، میں نون لیگ کو چیلنج کرتا ہوں، کیا کسی نے جاوید ہاشمی کا نام لیا؟ کیا کسی نے تہمینہ دولتانہ کے آنسو پونچھے؟ کیا باتیں کرتے ہیں؟ پہلے پارٹیوں میں جمہوریت لاؤ، پہلے پارٹیوں میں ڈکٹیٹرشپ ختم کرو اکراس دا بورڈ۔ ہم اپنی لیڈرشپ سے آنکھیں کھول کے باتیں کرتے ہیں، یقین جانیں ہاؤس گواہ۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو لعنت ہو مجھ پہ۔ باقی میڈم سپیکر، وعدہ خلافی ہو یا کوئی ہو، جو بندہ جس نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہوں، چوری کھانے والے اور ہوتے ہیں، خون دینے والے اور ہوتے ہیں۔ یہ جاوید ہاشمی کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ شکریہ جی۔ میڈم سپیکر 2 منٹ وائنڈ اپ کیجئے۔ میں پریس کے دوستوں سے بھی ایک گزارش کروں گا، یقیناً یہ پریس کے دوست ہمارے ساتھی ہیں، یہ ان کا بھی خون چوسا جا رہا ہے اور حکومت کا بھی چوسا جا رہا ہے۔ چوسنے والے کون ہیں؟ وہ اخباری مالکان ہیں، ٹی وی کے مالکان ہیں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں اس ہاؤس کی وساطت سے کہ ہمارا تو کوئی 2 روپے کا بھی آ جائے تو آج تک کسی نے نام نہیں لیا۔ کیا 50 کروڑ پہ بھی کبھی احمد میر صاحب کیپٹل پروگرام کریں گے؟ کیا جو پنجاب گورنمنٹ کے ڈیلی بجٹ جاتا ہے سیکرٹ فنڈ پہ، اس کے بھی کبھی انصار عباسی صاحب لکھیں گے کہ وہ کون لیتا کون ہے اور جاتا کدھر ہے؟ میں ایک اور گزارش کروں گا پریس کے دوستوں سے کہ اگر ہمارا فرض ہے تو ان کا بھی فرض ہے کہ جن لوگوں نے 50 سال میں جمہوریت کے خلاف کام کیا ہے ان کو خدا کے لیے پرموٹ نہ کریں۔ خواہ انہوں نے IGI بنائی ہو، خواہ انہوں نے بھٹو کی شہادت پہ مٹھائیاں بانٹی ہوں، خواہ انہوں نے میاں نواز شریف کی جلا وطنی پہ بغل بجائے ہوں، خواہ انہوں نے جاوید ہاشمی کے جیل جانے پہ لطیفے لکھے ہوں، خدا کے لیے میں نام بھی لے لوں گا، کبھی آپ بلاتے ہیں، کبھی حمید گل کو بلاتے ہیں، کبھی فیض علی چشتی کو بلاتے ہیں۔ ان لوگوں کی کیا قربانی ہے؟ یہ آمریت کا تسلسل اگر پالیٹیشن میں ہے تو پریس میں بھی ہے۔ آپ نے کبھی نہیں کسی کو پروموٹ کیا،
کہ جائیں یہ بندہ جمہوریت کے لیے اس نے لاٹھیاں کھائی ہیں, اس کو پرموٹ کریں. باقی میں ایک اپنے نون لیگ والے دوستوں سے ایک اور کہوں گا, سی او ڈی میں ایک یہ بھی تھا, شاید سی او ڈی میں نہ ہو لیکن کامن سینس میں ایک ہے کہ لوٹوں کو قبول نہیں کرنا. آپ کو ایک ضابطۂ فکر دے رہا ہوں, آپ مجھے پنجاب کا ایک ضلع بتا دیں جدھر آپ نے نون لیگ نے لوٹوں کو قبول نہ کیا ہو. ایک ضلع بتا دیں. لوٹا کریسی کو جب تک آپ ڈسکریج نہیں کریں گے, جمہوریت کی خدمت نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. تو میں لوٹا کریسی پیپل پارٹی میں ہو, اگر پیپل پارٹی نے بھی لوٹے وزیر بنایا ہے میں اس کو بھی مذمت کرتا ہوں. 2-3 ہیں, 2-3 زیادہ نہیں ہیں, 2-3 ہیں لوٹے ہم میں بھی, لیکن ہم اپنی قیادت سے بھی کہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ چلے جائیں گے. شکریہ جی. مائک کھولیں. اسپیکر پلیز کسی اور کا ٹائم پوچھ لیں, مجھ کو دے دیں گے, سارا ہاؤس دے دے گا. آپ کی پارٹی کا ٹائم ہے, یہ ہاؤس کی رائے. میڈم اسپیکر, آرٹیکل 6 کی بات ہوتی ہے. کبھی بھی کسی کے لیے شاید اتنا اس طرح کنسنسس. جی میڈم اسپیکر, آرٹیکل 6 کی بات ہوتی ہے. وراثت کا ایک قانون ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی جائیداد اس کے بیٹوں کو, اس کو بیٹیوں کو منتقل کی جاتی ہے, لیکن کیا لائبلٹی نہیں جاتی؟ اگر آرٹیکل 6 ہے تو کیا ضیاء الحق کی باقیات پہ لائبلٹی فکس نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آرٹیکل 6 ضیاء الحق کی باقیات پہ نہیں لگتا؟ کیا جنرل ایوب کی باقیات پہ نہیں لگتا؟ کیا اختر عبد الرحمان کی باقیات پہ نہیں لگتا؟ اگر آرٹیکل 6 آپ آئیں, میں پارٹی نظریات سے بالا تر ہو کر کہتا ہوں, نون لیگ والوں ہم جمہوری لوگ ہیں, آپ آئیں میدان میں, آپ کہیں یہ ججز کی تقرری ہے. خدا کے لیے ہماری پارٹی کو چاہیے کہ ڈوگر سے ہٹے, آپ کی پارٹی کو چاہیے کہ افتخار سے ہٹے. ایسا ٹرانسپیرنٹ طریقہ اختیار کریں جس کی قربانی جمہوریت نہ ہو. ایسا طریقہ اختیار کریں, کیونکہ جو مشرف کے قانون کو, جو مشرف کے 12 اکتوبر کے کو کو جائز قرار دے سکتا ہے, کیا اب وہ حلال ہو گیا ہے؟ یہ اس سے پوچھیں. ایاز صادق صاحب, یہ اس سے پوچھیں, یہ کیپٹن صفدر سے پوچھیں جس کو لاتوں گوشتوں سے مارا گیا ہو. ادھر وہ بھی لوگ بیٹھے ہیں جن کو ایک مکہ بھی نہیں لگا, آج وہ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں. آج وہ کہتے ہیں کہ ادھر کون تھے؟ ہم تھے اس وقت, ہم نے مارے کھائی ہیں, لیکن ہم نے پرویز الہی کو معاف کر دیا جمہوریت کے لیے. خدا کی قسم مجھے پولیس سے مروایا لیکن ہم نے معاف کر دیا. لیکن ہم ایسے جج کو, ایسے بیوروکریٹ کو, ایسے جرنیل کو کبھی معاف نہیں کرتے جو جمہوریت کا قاتل ہو. تو آپ اس کے لیے سیاست نہ کریں, پوائنٹ سکورنگ نہ کریں, آئیں آگے بڑھیں, ایک نقطے کو چھوڑیں, آپ آگے آئیں. ہاؤس میں کوئی ایسا متفقہ بل لائیں کہ نئے ججز بھرتی کرو. جس نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا ہے, خدا کے لیے میں پریس کے دوستوں سے بھی کہوں گا, اس ملک کی عوام کو خدا کے لیے اتنا گروی نہ رکھو کہ ایک شخص کے پیچھے, ایک انکار کے پیچھے, ایک وعدہ خلاف پیچھے نہ, خدا کے لیے چھوڑ دو. یہ ملک سوچنے کی بات ہے. اب حکومت کو بھی چاہیے ایک سٹیپ پیچھے آ جائے, نون لیگ کو بھی چاہیے, کیونکہ چھوٹے چھوٹے گروپ سے اگر حکومت بلیک میل ہوگی تو جمہوریت کو نقصان ہوگا, اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو یقیناً آپ کا بھی نام لکھا جائے گا اور ہمارا بھی نام لکھا جائے گا. اس وقت شاید ہم نہ ہو نہ آپ نہ ہو, لیکن یہ ضرور لکھا جائے گا کہ ان لوگوں کی وجہ سے 1988 کا دور دوبارہ آ گیا ہے. تھینک یو ویری مچ جناب اسپیکر. آخر میں اتنا کہوں گا, لوٹوں کے لیے جو لوٹے ہوتے ہیں, ایک شعر اس ہاؤس کی نظر کروں گا, پنجابی میں ہے کہ علم پڑھ اشراف نہ تھیندے جڑے منڈو ذات کمینے ہو, کاواں دے بچے ہنس نہ ہوندے بھاویں موتی چوک چگائیے ہو, کوڑے کھو مٹھے نہ ہوندے بھاویں 100 من کھنڈ دا پائیے ہو, پڑھ پڑھ علم کتاباں دا ایویں چائی بار عذاباں دا, کدی سچی گل بھی لکدی ہے, ایک نقطے وچ گل مکدی ہے. تھینک یو. میاں جاوید لطیف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں اپنے فاضل دوست ندیم افضل چند صاحب کی کھری